الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آخری آیت نمبر 286 کا انتخاب کیا گیا ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ایک بشارت ہے جو احادیث مبارکہ میں آتی ہے کہ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت نمبر 286 ارشاد ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ یہ عموم کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور ایسی ہی ذمہ داریاں اس پر ڈالی جتنا کہ اس کے اندر استعداد اور استطاعت یعنی کیپیسٹی ہے۔ باقی تفصیل ہے، ہر شخص کو جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے مطابق وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ کیسے حالات اس کو میسر آئے، کتنا فیوریبل معاملہ تھا، کتنا انفیوریبل، وہ بھی بحث اپنی جگہ پر۔ اسی طریقے پر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے، کیا اس نے اپنی استعداد اور کیپیسٹی کو بڑھانے کی کوشش کی؟ ایک بندہ 10 سال ایک فیلڈ میں لگاتا ہے، وہ بہت آگے نکل جاتا ہے، تو ایک بندہ خیر کی اور نیکی کے کاموں میں محنت کرے گا تو اس کی وسعت اور کیپیسٹی اور استعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ بہرحال ارشاد ہوا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے اس عمل کا اجر ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور انسان پر اس عمل کا وبال ہوگا جو اس نے بدی کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار بندے کو دیا، چاہے تو نیک بنے چاہے تو بدی کا معاملہ کرے۔ جو خیر کمائے گا اپنے بھلے کے لیے، اور اگر وبال پائے گا تو اپنی ہی برائی کا وبال پائے گا، یہ بھی اصولی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو انفرادی سطح پر قیامت کے دن پیش کرے گا، وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر ایک اکیلے اپنا جواب دے گا۔ تو جو نیکی کر رہا ہے اس کا اجر اسی کے لیے، اور جو بدی کمائے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اس کے بعد بہت جامع دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے رب نے میری امت سے نسیان کو اور خطا کو معاف فرما دیا۔ نسیان بھولے سے کچھ کام کا ہو جانا، بعض مواقع پر کوئی قتل خطا کا جیسے معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے خطا کا لفظ آگے آ رہا ہے تو اس کی دیت یا کفارے وغیرہ تو مقرر کیے گئے، مگر عموم کے اعتبار سے نسیان بھولے سے کوئی کام ہو جائے، جیسے روزے کی حالت میں کوئی بھولے سے کھا پی لے، جیسے یاد ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور روزہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو نسیان اور خطا کا معاملہ، خطا کیا چوک ہو جانا، کچھ کرنے چلے تھے کچھ اور ہو گیا، ایک جانور کا شکار کرنے چلے تھے کسی اور کو انسان کو گولی لگ گئی، وہ قتل خطا کے احکامات تو لاگو ہوں گے، لیکن نسیان اور خطا اس امت پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ہم سے پچھلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اسر ایسا بوجھ کہ جس کو اٹھانا ممکن نہ ہو۔ پچھلی امتوں پر مشقتوں کا معاملہ رہا، سختیوں کا معاملہ رہا، مثلاً مالی غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، قربانی پیش کرتے آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جاتی، وہ قربانی کا گوشت بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے، خالص مخصوص عبادت گاہ میں ہی نماز ادا کرنا ان کے لیے ضروری تھا، اینڈ سو آن۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کی امت پر فضل فرمایا اور بڑی آسانی عطا فرما دی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ یہ دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دین بڑا آسان ہمیں عطا فرمایا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، سورہ حج کے آخر میں اللہ نے تم پر دین کے بارے میں کوئی حرج کا معاملہ، تنگی کا معاملہ نہیں رکھا۔ دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ڈالا ہم سے پچھلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ وہی بات کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اعلان فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ دعا بھی اسی انداز کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، یعنی ایسے تقاضے نہ آئیں، ایسی ذمہ داریوں کا معاملہ نہ آئے، ایسے مطالبات تیری طرف سے نہ آئیں کہ اللہ جن کو ادا کرنا، جن ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ اللہ سے آسانی کا سوال کیسے کیا جائے خود اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ اب ایک بڑی پیاری بشارت ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے بندہ جب یہ دعائیں کرتا اور مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دعا پر جواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں اور دیگر احادیث میں روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے بلا، ہاں ہاں، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، میں یہ کر چکا۔ کتنا پیارا رب ہے، دعا بھی سکھاتا ہے اور قبولیت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ دعا ادھر سکھائی جو اس کا کلام ہے، اور بشارت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ واعف عنا، اور اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے۔ معافی کا مطلب کیا ہے؟ درگزر کا معاملہ، اللہ پوچھنا، اللہ جانے دے۔ مجھے ایک اور دعا حدیث میں آتی ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر ارشاد فرمایا، اللہ پوچھے نہ اور کھولے نہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تمہارا گیا، بس اللہ جانے دے۔ واعف عنا، اللہ معاف فرما دے، اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔
اللہ اکبر. یہ مغفرت میں کیا مفہوم ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں استغفار کی کثرت کی توفیق جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے. مغفرت کیا ہے؟ اللہ ڈھانپ دے، اللہ پردے میں رکھ کر، چھپا کر، پوشیدہ رکھ کر معاف فرما دے، نہ ظاہر کرے نہ مؤاخذے کا معاملہ ہو. وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. ہم سب سے زیادہ بھکاری ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اور رحمان الرحیم اس کی بڑی عظیم صفات ہیں. تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما، وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ دعا سورۃ البقرہ میں صحابہ کرام نے سیکھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے. بدر سے پہلے اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی. یہ مانگنے والے بھی تو ہوں، ہم لوگ آج مانگ رہے ہیں، مستحق بھی تو بنے. اللہ کی نافرمانیاں ہوں، اللہ کے احکامات کو توڑا جائے، اللہ کی شریعت کو پامال کیا جائے، اللہ کو ناراض کیا جائے، تو یہ دعائیں کس طرح مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اپنے معاملات کو بھی سیدھا رکھا جائے اور اللہ سے معافی اور مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا اور کفار کے مقابلے میں غلبہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہم پر رحمت نازل فرمائے، اور کفار کی قوم کے مقابلے میں اللہ امت کی اور ہم سب کی نصرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.